السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماہ شعبان المعظم کی برکتوں سے ہم اور آپ مالا مال ہو رہے ہیں، اور یہ عظمت والا مہینہ اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ میں ہم پر سایہ فگن ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنا اہتمام اس مہینے کا فرمایا کرتے تھے اتنا اہتمام کسی اور مہینے کا نہیں کیا کرتے تھے، یعنی رمضان المبارک کے علاوہ بہت زیادہ کثرت سے عبادت کا اس مہینے کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور صوفیاء کرام نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو رحمت کی بارش ہوتی ہے، اس رحمت کی بارش کے جو بادل ہیں، جو موسم بنتا ہے، وہ اسی مہینے شعبان کے مہینے میں موسم بنتا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر میرے اوپر خوب رحمتیں نازل ہوں، رحمتوں کی بارشیں اتریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں رحمتوں کی بارش کا موسم بنائے، اپنے آپ کو نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے، پارسا بنائے، عابد و زاہد بنائے، کثرت سے عبادت کرے، کیونکہ جب اس مہینے کے اندر رحمتوں کی بارش کے لیے موسم بنے گا تبھی جا کر کے ماہ رمضان المبارک کے اندر رحمتوں کی بارشیں نازل ہوں گی۔ اور پھر آنے والا منگل کا دن 14 شعبان المعظم کا مقدس دن ہے، جو دن گزار کر کے رات میں آنے والی رات شب براءت ہے، اور پھر اگلا دن 15 شعبان المعظم کا مقدس دن ہے۔ اب چونکہ جو حضرات کچھ معلومات رکھتے ہیں وہ اپنے طور پر شب برات سے پہلے اور بعد کے دن کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جنہیں دینی معلومات پورے طور پر نہیں رہتی ہے وہ پریشان رہتے ہیں کہ کیسے ہم لوگ شب برات منائیں، شب برات کو کیسے گزاریں، کیسے اس رات کے اندر عبادت کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی اس محفل کے اندر شب برات کا استقبال کیسے کیا جائے، اور پھر شب برات کو کیسے گزارا جائے، اور آنے والے دن کے لیے کیا اہتمام کیا جائے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ اسی کی روشنی کے اندر آپ اپنا پورا شیڈول بنائیں اور اسی اعتبار سے اپنے پورے دن اور رات کو آپ حضرات گزارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آنے والا منگل کا دن جو 14 شعبان المعظم کا دن ہے، اس دن کے اندر پہلے آپ حضرات روزہ رکھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ ماہ شعبان المعظم کے اندر رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ شعبان المعظم کے مہینے میں اس قدر کثرت کے ساتھ میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کو پسند
پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل رب کی بارگاہ کے اندر اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں رہوں. اور چونکہ شعبان المعظم کی جو رات آتی ہے 15ویں شب، اس رات کے اندر بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوا کرتے ہیں، تو آپ منگل کا جو 14 شعبان کا دن ہے آنے والا، اسی دن کے اندر روزہ رکھیں تاکہ شب برات کا جب آغاز ہو اور آپ کا عمل رب کی بارگاہ میں جب پیش ہو تو آپ روزے کی حالت میں رہیں. اور حدیث پاک میں ہے جو بندہ شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم لوگ سب سے پہلے اس کی تیاری یہ کریں کہ شب برات آنے سے پہلے 14 شعبان المعظم کو روزہ رکھ لیں. اس کے بعد میں پھر اس مقدس رات کا جو استقبال کرنا ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ بزرگوں کا یہ طریقہ تھا کہ شب براءت جو سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہوتی ہے، وہ عصر کے بعد ہی سے اس کی تیاری شروع کر دیتے تھے. اور تیاری کا ایک طریقہ بزرگوں کا یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یا سورج غروب ہونے سے پہلے وہ حضرات مسجد کے اندر جمع ہو جاتے تھے اور سب سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے. اس کے بعد میں 100 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے. تو یہ 40 مرتبہ لا حول پڑھنا اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ بزرگوں کا معمول ہے شب برات کا استقبال کرنے کے لیے. اور فرمایا گیا جو بندہ عصر کے وقت میں شب برات کی آمد سے پہلے اس وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرما دے گا. تو آپ حضرات بھی شعبان المعظم کی اس مقدس رات کا استقبال عصر کے بعد ہی سے شروع کر دیں. اچھی طریقے سے تیار ہو کر کے آئیں اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے اتنی دیر پہلے مغرب سے اتنی دیر پہلے مسجد میں آ جائیں کہ 40 مرتبہ لا حول شریف پڑھ سکیں اور 100 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں. اور میں اس کے اندر اتنا اضافہ اور کرنے کے لیے کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو 40 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھ لیں. کیونکہ شب برات کے اندر جب ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہم شب برات کے آنے سے پہلے ہی جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں گے تو ہمارا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے اندر توبہ و استغفار شامل ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مغفرت کا سامان پیدا فرما دے گا. تو یہ تو عصر کے بعد کا معاملہ ہوا. اس کے بعد میں جب سورج ڈوب جائے گا اور مغرب کی نماز ہوگی، اور آپ کو پتہ ہی ہے حدیث پاک میں نے کتنی مرتبہ آپ کے سامنے رکھی کہ جب 15ویں شعبان کے اندر سورج ڈوب جاتا ہے، سورج ڈوبنے سے لے کر کے صبح صادق تک اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور آسمان دنیا پر اللہ کی رحمتیں تجلی فرماتی ہیں. اور یہ کہا جاتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی کچھ مانگنے والا اس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی پریشانی کے اندر مبتلا اس کی پریشانی کو میں دور کر دوں، ہے کوئی رزق کو طلب کرنے والا اسے میں روزی عطا فرماؤں، ہے کوئی یعنی بار بار رب کی رحمتیں یہ صدا دیتی ہیں. تو جیسے ہی منگل کے دن مغرب کی نماز یعنی جب سورج ڈوب جائے تو اسی وقت سے اللہ کی رحمتیں جب اترنا شروع ہو جائیں گی. اور حدیث پاک میں آیا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اس رات کے اندر عرب کے مشہور قبیلہ بنی بکر کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے اور اتنے گنہگاروں کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. تو آپ حضرات مغرب کی نماز کے اندر آئیں اور مغرب کی نماز اچھا ایک بات اس سے پہلے میں اور بھی عرض کر دوں، اگر آپ حضرات شب برات کا استقبال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھنا ہوگا کہ حدیث پاک کے اندر کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو شب برات کی اتنی اترنے والی برکتوں کے باوجود بھی محروم رہ جاتے ہیں. لہذا اگر آپ حضرات ان روزوں کو رکھنا چاہیں، وظائف کو ادا کرنا چاہیں تو اس سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ حدیث پاک میں جن لوگوں کو اس رات کے اندر محروم قرار دیا ہے، اگر خدا نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہو تو شب برات کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک
صاف کر لیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اس رات کے اندر جو محروم رہتا ہے ان میں سے ایک تو وہ بندہ جو والدین کا نافرمان ہے، تو اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو شب برات کے آنے سے پہلے اپنے والد محترم کو، اپنی والدہ محترمہ کو راضی کر لیں، چاہے معافی مانگ کر کے راضی کریں، اگر وہ آپ سے کچھ طلب کر رہے ہیں تو ان کو دے کر کے راضی کر لیں، اگر ابھی نہیں دے سکتے تو ان سے وعدہ کر لیں میں آپ کو یہ چیز دوں گا، اس طرح وعدہ کر کے ان کو راضی کر لیں، ان کے پاؤں پکڑ کے ان کو راضی کر لیں، کسی بھی طریقے سے آپ حضرات اپنے والدین کو راضی کر لیں، کیونکہ اگر آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں اور آپ ان کی نافرمانی کر چکے ہیں تو پھر شب برات کی برکتیں آپ کو میسر نہیں آئیں گی۔ دوسرے نمبر پر معاذ اللہ اگر کوئی سود کی لعنت میں گرفتار ہے اور اس بلا میں گرفتار ہے، وہ سود کھانے سے توبہ کر لے تاکہ اس رات کی برکتوں سے مالا مال ہو، کیونکہ سود کا ایک پیسہ کھانا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت برا ہے، تو اس گناہ سے بھی پہلے توبہ کر لے۔ اگر معاذ اللہ کوئی شرابی ہے تو شراب سے توبہ کر لے، کیونکہ جو بندہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اس گناہ سے بھی توبہ کر لے۔ اگر کوئی کینہ پرور ہے، مسلمانوں سے حسد رکھتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے، تو شب برات کے آنے سے پہلے کینہ پروری سے بھی توبہ کر لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صبح اس حال میں کرو کہ تمہارے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہ ہو، کیونکہ جو کینہ رکھتا ہے اس رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ اور اگر کسی کے رشتہ دار بہن بھائی چچا پھوپھی خالہ جو بھی ناراض ہیں ان کو بھی راضی کر لیں، ورنہ پھر اس رات کی برکتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو رشتے کو توڑتا ہے اس کو میں توڑ دیتا ہوں، اور جو رشتے کو جوڑتا ہے اس کو میں جوڑ دیتا ہوں، اور رشتہ جو توڑتا ہے اس رات کی برکتوں سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس رات کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں، لہٰذا اگر آپ حضرات شب برات کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، والدین کو راضی کریں، شراب پینے سے توبہ کریں، سود کھانے سے توبہ کریں، اور اگر جو ہے وہ کینہ آپ کے دل میں کسی کے بارے میں ہے کینہ پروری سے توبہ کریں، رشتے اگر آپ کے کٹے ہوئے ہیں رشتوں کو جوڑیں۔ اور ایک اور ضروری بات، اس رات کی برکتوں سے اگر مالا مال ہونا ہے، آپ کے ذمے اگر کسی کا حق باقی ہے اس کا حق ادا کر دیں، آپ کے ذمے اگر نماز قضا باقی ہے تو ان کو ادا کریں، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر پہلے سے توبہ کر کے تیاری کر لیں۔ جب پورے طور پر آپ اس طریقے سے تیار ہو جائیں، پھر شب برات کی برکتوں کو لینے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں، توبہ کا یہ مطلب نہیں ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا مال دبایا ہے تو اس کو مال بھی واپس کیا جائے، اگر کسی کا دل دکایا ہے اس سے معافی مانگی جائے، اگر نمازیں وغیرہ قضا ہیں ان کو ادا کیا جائے، اس کے بعد میں کہا جائے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا ہوں، یہ توبہ کا مطلب ہے۔ تو شب براءت کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں، اور اس کے بعد جو میں نے بتایا روزہ رکھیں، اور پھر عصر کے بعد جو وظیفہ بتایا اسے پڑھیں، پھر مغرب کی نماز کے اندر حاضر ہوں۔ جب مغرب کی نماز مکمل ہو جائے اس کے بعد میں انشاءاللہ حسب دستور جو نوافل یہاں پر فردن ادا کیے جاتے ہیں ان کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، میں جتنی بھی عبادت بتاؤں گا نفلی عبادت، یہ نفلی عبادت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ذمے کوئی فرض باقی نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذمے فرض نماز یا کوئی فریضہ باقی ہے تو وہ نفل پڑھنے کے بجائے اپنے فرائض کو ادا کرے، اس لیے کہ فرض نماز ایک رکعت ادا کرنا کروڑوں نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی کے ذمے زکوٰۃ کا ایک پیسہ باقی ہے تو اپنی فرض زکوٰۃ کا 1 روپیہ دے دینا یہ اربوں خربوں نفلی صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو فرض کی اہمیت ہے وہ کسی اور عبادت کی نہیں ہے۔ تو جو بھی میں ابھی بیان کروں گا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں، پہلے فرائض سے فارغ ہو چکے ہیں، لیکن اگر فرائض آپ کے ذمے باقی ہیں پہلے آپ فرائض ادا کریں، اور اگر فرائض مکمل ہیں تو پھر مغرب کی نماز کے بعد میں سب سے پہلے یہاں پر فراغت نماز کے بعد میں 6 رکعتیں حسب دستور پڑھی
پڑھی جائیں گی، یہ 2 رکعت کر کے 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور ان کی نیت جیسے عام دنوں میں کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت، اور جیسے اور دنوں میں نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی پڑھنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے جب آپ سلام پھیر دیں تو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر سورہ یاسین پڑھنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں، پھر سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو سورہ یاسین یاد نہ ہو تو ہر 2 رکعت کے بعد میں وہ اگر چاہے تو 21 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہر 2 رکعت کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ پہلے جب 2 رکعت پڑھیں گے 21 بار قل اللہ شریف پڑھ لیں گے، دعا کریں گے اللہ ان نماز کی برکت سے تو مجھے بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ پھر 2 رکعت پڑھیں گے 21 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اے اللہ اس نماز کی برکت سے تو مجھے بلاؤں سے محفوظ و مامون فرما۔ اس کے بعد میں پھر 2 رکعت پڑھیں گے اور پھر قل اللہ شریف سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اے اللہ مجھے تو اس نماز کی برکت سے مخلوق کا محتاج مت بنا، اپنا محتاج بنا، یعنی تو اپنی بارگاہ سے مجھے خوب روزی عطا فرما۔ یہ اس طریقے سے 6 نمازیں جب ادا کر لیں گے اس کے بعد میں دعائے نصف شعبان انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کر کے پڑھیں گے، پھر دعا ہوگی، آپ حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد میں عشاء کی نماز کے اندر آپ حضرات حاضر ہوں گے۔ اب یہاں سے آپ کو شب بیداری کرنی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ 4 راتوں کے اندر جاگ کر کے عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس میں سے عید کی رات، بقرعید کی راتیں اور شب برات۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا جو بندہ 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دے گا جس دن اور لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ ایک عرفہ کی رات، ایک شب برات اور ایک عید کی رات اور بقرعید کی راتیں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان راتوں کے اندر بندہ جو عبادت کرتا ہے تو ان راتوں کے اندر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اس رات کے اندر ہم کیسے جاگیں، کیسے عبادت کریں۔ 9 بجے نماز ختم ہو جاتی ہے اور صبح جو ہے وہ 6 بجے اذان ہوتی ہے، یہ 9 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اب جو آدمی جانتا ہی نہیں پریشان ہوتا ہے 9 گھنٹہ میں کیسے گزاروں، میں کہتا ہوں اگر دل لگا کے عبادت کرنے بیٹھ جاؤ نا 9 گھنٹہ کم پڑ جائے گا، دعا کرو گے اللہ 9 گھنٹہ اور دے دے تاکہ میں تیری بارگاہ میں اور عبادت کروں۔ اب عبادت کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایک تو بزرگوں کا معمول ہے آپ حضرات اس رات کے اندر غسل کر کے آئیں، کیونکہ شب برات کے اندر غسل کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا اگر ہو سکے تو 7 بیری کے پتے ابال کر کے اس پانی سے غسل کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جادو، آفتوں، بلاؤں سے سال بھر تک محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ اگر کوئی مستحب کام لوگوں کو بتایا جائے تو اس کو ایسا ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی کرنا ہے، اور فرض کام بتایا جائے تو توجہ نہیں دیتے۔ یہ کریں تو اچھی بات ہے لیکن کرنا کوئی فرض اور واجب اور لازم ضروری نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات اس رات کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے غسل کریں، اور سکے تو بیری کے پتوں سے غسل سے فراغت پائیں۔ اب اس کے بعد میں جب نماز ہوگی، نماز کے بعد میں مختصر سا پروگرام رہے گا جس میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے لیے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی، اس کے اندر آپ حضرات شرکت کریں۔ اب پھر 10 بجے سے لے کے صبح میں جو ہے وہ 6 بجے تک آپ کے پاس میں 8 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ یہ 8 گھنٹہ آپ کیسے گزاریں گے میں مختصر طور پر اس کا ایک شیڈول بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اسی طرح سے شب بیداری کرنے کے اندر آسانی رہے۔ تو اس رات کی عبادت کو آپ حضرات 5 حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک نوافل ادا کرنا، دوسرا قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، تیسرا اوراد و وظائف پڑھنا، چوتھا دعا کرنا، اور 5واں اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کرنا، قبروں کی زیارت کرنا۔ اب یہ 5 کام ہمیں کیسے ادا کرنے ہیں آئیے میں جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ اسے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نوافل، کیونکہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے نماز، اس کے بعد میں سب سے اہم عبادت ہے یہ
قرآن مقدس کی تلاوت، اس کے بعد میں جو دوسرے وظائف ہیں ان کی فضیلت ہے۔ اور یہ جو ترتیب ہے، یہ ترتیب میں اس لیے بتا رہا ہوں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں نماز پڑھنا سب سے مشکل کام ہے، اس کے بعد میں تلاوت کرنا مشکل ہے، اس کے بعد میں ذکر کرنا مشکل ہے۔ تو جب آپ نماز کے بعد میں بالکل فریش رہیں گے تو سب سے پہلے شروعات کریں مشکل کام سے، تاکہ آپ کو مشکل کام کرنے میں آسانی رہے۔ تو سب سے پہلے اگر فرائض آپ کے ذمہ باقی نہیں ہے تو نفل نماز ادا کریں۔ اب نفل نماز کیسے پڑھیں؟ ایک نفل نماز تو ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے ویسے ہی فجر کی اذان ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، 30 صحابہ نے مجھ کو بتایا کہ یہ صلاۃ الخیر ہے، جو شب برات کے اندر اس نماز کو جو بندہ پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نظر فرمائے گا، اور ہر مرتبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نظر فرمائے گا تو ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرما دے گا، اور ان میں سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک بار اللہ نظر فرمائے گا تو 70 ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، اور 70 مرتبہ نظر کرم فرمائے گا، تو اتنا بڑا ثواب ہے تو کام تھوڑا مشکل تو ہوگا ہی۔ یہ 100 رکعت آپ کو پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے، جیسے اور دنوں میں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہر رکعت کے اندر الحمد شریف کے بعد میں 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے۔ تو جب 100 رکعت پڑھیں گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے تو یہ 1000 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا ہو گیا۔ یہ نماز بہت فضیلت والی نماز ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، آپ کے ٹانگوں میں پاؤں میں اگر طاقت ہے تو آپ اس نماز کو ادا کر کے شب برات کی برکتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کے لیے نماز مشکل ہے تو اس سے آسان نماز نفل میں بتاتا ہوں۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا چچا کیا میں تمہیں ایسی نماز بتاؤں؟ حضرت عباس نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور مجھ کو بتائیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ ایسی نماز ہے کہ اگر اس نماز کو تم پڑھ لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دانستہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، انجانے میں جو گناہ ہوئے ان کو بھی معاف فرما دے گا، چھپ کر جو گناہ کیے ان کو بھی معاف فرما دے گا، جو گناہ ظاہری طور پر کیے ان کو بھی معاف فرما دے گا، جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا، جو بڑے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت فرمائی اور فرمایا اے عباس میرے چچا اگر ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہر جمعہ کو پڑھو، ہر جمعہ کو نہیں پڑھ سکتے سال میں ایک بار پڑھو، اور سال میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو میرے چچا زندگی میں ایک بار یہ نماز ضرور پڑھ لینا۔ اس نماز کا نام ہے صلاۃ التسبیح۔ آپ اس رات کے اندر اس نماز کو ادا کریں۔ یہ نماز 4 رکعت جیسے آپ لوگ عصر اور عشاء سے پہلے پڑھتے ہیں ویسے ہی 4 رکعت پڑھنی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے آپ حضرات کو ایک تسبیح یاد کرنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب حضرات پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح آپ حضرات یاد کر لیں، 4 رکعتوں میں یہ تسبیح آپ کو جو ہے وہ 300 بار پڑھنی ہے، تو ایک رکعت میں 75 بار تو 4 رکعت میں ہو جائے گی 300 بار۔ اب اس تسبیح کو 4 رکعتوں میں کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر کے آپ حضرات نیت باندھیں، سبحانک اللہ پڑھیں، اس کے بعد میں یہ تسبیح 15 بار پڑھ لیں، الحمد شریف پڑھیں، پھر سورہ ملائیں، پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھ لیں، پھر رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم پڑھیں، اس تسبیح کو پھر 10 بار پڑھ لیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کر کے کھڑے ہوں، اس تسبیح کو پھر 10 بار پڑھ لیں، سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اس تسبیح کو پھر 10 بار پڑھ لیں، اللہ اکبر کہہ کر کے بیٹھ جائیں، پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھ لیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، پھر اس تسبیح کو 10 بار پڑھ لیں۔ یہ 75 بار ہو گیا۔ دوسری رکعت اسی طرح، تیسری چوتھی اس طرح 4 رکعت آپ پڑھیں گے، یہ تسبیح 4 رکعتوں میں مکمل 300 بار ادا ہو جائے گی۔ تو یہ نماز نفل آپ حضرات ادا کریں۔ اب اس کے بعد میں
جب آپ حضرات نفل نماز پڑھنے سے تھک جائیں اس کے بعد میں قرآن مقدس کھول کر کے بیٹھ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اب تلاوت کے اندر آپ چاہیں تو ترتیب سے قرآن مقدس پڑھیں، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی بھی عبادت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اگر دل کو زنگ لگ جائے، بندہ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کی برکت سے اس کے دل کے میل کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا، جب قبر میں جائے گا، قبر میں گھبرائے گا تو قرآن اس کا دل بہلانے کے لیے آئے گا۔ میدان محشر میں جب پریشان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں قرآن مقدس اس کی شفاعت کے لیے آئے گا۔ اور قرآن مقدس کی تلاوت ایک ایسا وظیفہ ہے، فرمایا حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کا خواب میں دیدار ہوا، میں نے رب سے پوچھا مولا میں کیسے تیری بارگاہ میں تیرا قرب پا سکتا ہوں؟ رب نے فرمایا ابن حنبل اگر میری بارگاہ میں آنا چاہتے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، تم میری بارگاہ کے مقرب بن جاؤ گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو ایک حرف پڑھتا ہے تلاوت کا، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے ایک حرف کے بدلے اسے 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ چاہیں تو ترتیب کے ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، اور یا پھر سورہ یاسین پڑھیں بار بار، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ تبارک الذی پڑھیں، سورہ حامیم سجدہ پڑھیں۔ جو سورہ حامیم سجدہ سورہ دخان پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آیا وہ اس حال میں اڑتا ہے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو قرآن کی ہر سورت کی الگ فضیلت ہے، تو کسی بھی سورہ کی تلاوت کریں۔ جب آپ تلاوت سے تھک جائیں اس کے بعد میں تیسرے نمبر پر آپ حضرات ذکر کے اندر مگن ہو جائیں۔ ذکر کیسے کریں؟ تو ذکر کے اندر سب سے افضل ذکر جو ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ اس کو پڑھیں۔ فرمایا دل میں اگر زنگ لگ جائے تو یہ کلمہ دل کے میل کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا مجھے کوئی وظیفہ بتا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کلمہ وظیفہ بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ رب نے فرمایا موسیٰ اگر ایک پلڑے کے اندر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کلمہ شریف کو رکھ دیا جائے تو اس کا وزن اتنا زیادہ ہے 7 آسمان اور زمین ہلکے پڑ جائیں گے، یہ کلمہ ان کے اوپر بھاری پڑ جائے گا۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے، ایک حدیث پاک کے اندر آیا میدان قیامت میں بندہ گناہوں کے 99 دفتر لے کر کے آئے گا، جب جہنم میں جانے والا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچی دے گا کہ اس کو لے جا کر کے وزن کرا۔ بندہ جب اس کو وزن کرائے گا گناہوں کے 99 دفتر ہلکے پڑ جائیں گے اور وہ ایک پرچی بھاری پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں لے جاؤ۔ اب وہ بندہ اس پرچی کو کھول کے پڑھے گا، اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ اتنا بہتر وظیفہ ہے، فرمایا گیا جو 1,00,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے کسی ایسے کو بخش دے جو جہنم میں جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ تو آج کی رات میں آپ حضرات شروعات کریں اس مقدس آنے والی رات میں، اور 1,00,000 مرتبہ کلمہ کا اپنا ٹارگیٹ بنا لیں۔ رات میں آپ 1,000 پڑھیں، 2,000 پڑھیں، اور عید کا چاند نظر آنے تک 1,000 بار پورا کلمہ شریف پڑھ لیں، تو مرنے کے بعد یہی کلمہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ پھر اس کے بعد میں جب کلمہ شریف پڑھ لیں تو درود پاک پڑھیں۔ اب درود پاک کی فضیلت مجھے الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب فکس کر لیں مجھے 1,000 بار کلمہ شریف پڑھنا ہے، 500 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک تو ایسا وظیفہ میرے آقا نے بتایا نا، جو پورا وقت درود پاک میں دیتا ہے اللہ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے، ساری ضرورتیں اس کی پوری فرما دیتا ہے۔ اور جو اگر روزی سے پریشان ہو اللہ اس کو اتنی روزی دیتا ہے کہ بندہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے۔ تو درود پاک کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد میں استغفار کے اندر مگن ہو جائیں، 100 بار 200 بار 300 بار یا 500 بار استغفار کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خود روزانہ دن کے اندر 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام گناہ نہیں کرتے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ فرماتے میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دے گا، اس کی مصیبتوں کو دور کر دے گا، اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا کہ اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا آیا کہنے لگا کہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا روزی کے اندر تنگی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ چوتھا آیا کہ اولاد نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ یہ پریشان ہے، آپ سب کو استغفار بتا رہے ہیں۔ کہا میں نہیں بتا رہا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इन आयात में रब ने इन चारों परेशानियों का एक ही इलाज बताया है, अगर कोई भी परेशानी हो इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हारी परेशानी को दूर फरमा देगा। तो फिर आप 100, 200 या 500 मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार के अंदर मगन हो जाएं। उसके बाद में आप हज़रात जो है वो 100 मरतबा, 200 या 300 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़े। ये वजीफ़ा मैं बार बार इसलिए बताता हूँ, आजकल लोग गम टेंशन का ज़्यादा शिकार है और टेंशन फ्री करने वाला ये वजीफ़ा है। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मैं कोई वजीफ़ा दिल में पढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया अबू मूसा ऐसा वजीफ़ा बताता हूँ, अगर तुम उसको पढ़ लोगे तो ये जन्नत के ख़ज़ानों में से है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह बताइए। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये जन्नत के ख़ज़ानों में से है। और हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं जो बंदा ला हौल पढ़ता है अल्लाह उसकी 70 बीमारियाँ दूर कर देता है, और 70 में से जो सबसे छोटी बीमारी है वो गम और टेंशन की बीमारी, अल्लाह ताला उस बीमारी से उसको नजात अता फरमा देता है। और फरमाए जो ला हौल पढ़ता है वो कभी मुफलिस नहीं होगा, कभी पैसों का मोहताज नहीं होगा, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, अल्लाह ताला उसको ऐसी रोज़ी अता फरमाएगा कि हमेशा वो जो है वो लोगों से बेनियाज होकर के रहेगा। ये तस्बीह पढ़ ली, उसके बाद में 100 बार, 200 बार या 500 बार अल्लाह की तस्बीह और हम्द बयान करें। फरमाया गया अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा कहता है मीज़ान भर दिया जाता है, और सुबहान अल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन व आसमान भर के उस बंदे को अजर व सवाब अता फरमाता है। और यह ऐसी तस्बीह फरमाया सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, जो बंदा इस तस्बीह को 100 बार पढ़े, अगर समंदर के झाग के बराबर भी उसके गुनाह हो अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देता है। एक सहाबी आए कि या रसूल अल्लाह बहुत गरीब हूँ, पैसा कहीं से नहीं आता, मोहताज हूँ। मेरे आका ने फरमाया फरिश्तों वाली तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते? कहा या रसूल अल्लाह कौन सी तस्बीह? मेरे आका ने फरमाया 100 बार पढ़ लिया करो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। उन सहाबी ने जब पढ़ा तो अल्लाह ने इतनी रोज़ी दी कि घर में रखने की जगह बाकी नहीं रह गई। तो ये तस्बीह बहुत बड़ा वजीफ़ा है, कसरत से चाहे तो आप सुबहान अल्लाह पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें या सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ें, तो जो भी तस्बीह आप पढ़ सकते हैं पढ़ें। मेरे ख्याल से बेहतर ये रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह के अंदर सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीह पढ़े ताकि इसके अंदर सारा वजीफ़ा जो है वो जमा हो जाए। और जब इस तस्बीह से भी आप हजरात फारिग हो जाएं तो थक जाएं तो चौथे नंबर पर वजीफ़ा है आप हजरात जो करें दुआ, अल्लाह की बारगाह में फिर दुआ के अंदर मगन हो जाएं। अब दुआ कैसे करें? बहुत सारे लोग कहते दुआ करते कबूल नहीं होती। दुआ की जो शर्तें हैं, जो आदाब हैं, जो तरीक़ा है, उसके मुताबिक आप दुआ करेंगे। हदीस पाक में आता है 5 रातों में अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है। उन्हीं में से एक शबे बरात है। शबे बरात के अंदर जो दुआ की जाती है अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, और अल्लाह ताला खुद फरमाता उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। जब वो खुद ही खालिक फरमा रहा है मांगो, तो फिर कैसे हो सकता है कि मांगने का हुक्म भी दे और बंदा मांगे अल्लाह ताला उसको न दे? ऐसा नहीं हो सकता है। बस तरीका होना चाहिए, यानी रोज़ी पाक होना चाहिए, फ़राइज़ को अदा करे, गुनाहों से तौबा कर ले, उसके बाद में बावज़ू हो, अच्छे कपड़े पहने, बदन पे खुशबू लगाए और मस्जिद के अंदर हाजिर हो, खाना काबा की तरफ मुंह कर ले, 2 जानू जैसे अत्तहियात में बैठते हैं ऐसे बैठ जाए, अपने दोनों हाथों को उठा ले, या तो दोनों हाथों को वह जो अपने सीने के बराबर रखे, और या फिर अपने कंधों के बराबर रखे, और या फिर सर के बराबर उठा करके ऊपर करे, और हाथ फैले हुए हों, दोनों हाथों के दरमियान कुछ कुशादगी हो। और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब दुआ शुरू करे, पहले अल्लाह की तस्बीह करे, अल्लाह की तारीफ़ करे, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन मुबारका पढ़े, ये सब पढ़ ले, दरूद पाक पढ़े, और दरूद पाक पढ़ने के बाद में 3 मरतबा कहे या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन, फिर 5 मरतबा कहे या रब्बना या रब्बना या रब्बना। उसके बाद में दुआ की शुरुआत करे। दुआ करते वक्त में ये तसव्वुर करे कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, और फिर आँखों के अंदर आंसू लाए, और फिर दुआ इस अंदाज के अंदर करे कि मेरा रब जो मैं मांगूंगा मुझे अता फरमाएगा। यकीन के साथ में दुआ करे, दिल इधर उधर न भटकता हो, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो गफलत में दुआ करता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाता।
تو دل کو حاضر رکھے اور یہ تصور کرے آج میں خالی کی بارگاہ کے اندر بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لے, دعا آہستہ کرے اور دعا کرتے وقت میں بار بار مانگے. ایسا نہیں کہ ایک بار مانگ کے خاموش ہو جائے, بار بار رب کی بارگاہ میں مانگتا رہے. اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر جب مانگے دعا کرے, اپنے گناہوں کا تصور کر کے شرمندہ ہو اور کہے اللہ میں گنہگار ہوں, تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, میری دعاؤں کو قبول فرما لے. شرمندگی کے ساتھ میں دعا مانگے اور دعا کے وقت میں جو ہے وہ پورے طور کے اوپر اس کی ساری توجہ جو ہے وہ اپنے خالق و مالک کی طرف ہونی چاہیے. عاجزی اور انکساری اختیار کرے, اور اگر بیٹھ کر کے دعا نہ کرے تو سجدے میں سر رکھ کے بھی بندہ دعا کر سکتا ہے, یہ بھی دعا کا اچھا طریقہ ہے. اور پھر دعا جب مکمل کر لے تو آخر کے اندر پھر درود پاک پڑھے اور دعا مکمل کرنے, اور دعا میں اس بات کا خیال رکھے صرف اپنے لیے نہ مانگے, اپنے لیے بھی مانگے, اپنے والدین کے لیے بھی مانگے, اعزا اقربا کے لیے مانگے, اور سارے مسلمانوں کے لیے مانگے, تاکہ ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. میں کہتا ہوں اگر اس طرح دل لگا کر کے جب رب کی بارگاہ میں جب مانگنے لگ جاؤ گے نا, تو پھر کسی تعویذ والے کے پاس نہیں جانا پڑے گا, کسی امام صاحب کے پاس میں کچھ جو ہے وہ فریاد لے کے نہیں جانا پڑے گا. جب سارے بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں جب آ کر کے کھڑے ہو گئے آپ اور یہاں پہ مانگ لیا اور یقین کے ساتھ مانگ لیا, تو میں کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دامن ضرور بھر دیا کرتا ہے. پھر دعا میں مگن ہو جائیں, اور پھر اگر اس کے بعد میں اگر کچھ تھکان محسوس ہو تو آپ حضرات چاہیں تو دوبارہ تازہ وضو بنا لیں, چائے وغیرہ پی کر کے فراغت حاصل کر لیں, اور اگر نیند آ رہی ہے تو نیند اگر دور نہ ہو رہی ہو تو تھوڑی دیر تک لیٹ جائیں, 10-15 منٹ کے لیے کمر سیدھی کر لیں. اس کے بعد میں پھر اسی طرح ترتیب کے ساتھ میں ان اوراد و وظائف میں مگن ہو جائیں, اور پھر اگر ہو سکے تو پہلے یا بعد میں اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائیں, ایصال ثواب کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب برات کے اندر روحیں گھر کے دروازے پہ آتی ہے اور کہتی ہیں گھر والوں ہمارے اوپر رحم کرو, ہمارے لیے تم کوئی ثواب پہنچاؤ, ہم پریشان ہیں. جب بندہ ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے وہ خوش ہوتی ہیں اور دعا دیتی ہوئی چلی جاتی ہے. چاہے تو آپ قبرستان میں جا کے دعا کریں, چاہے اپنے گھر میں فاتحہ کروائیں, اور چاہے یہیں پر بیٹھ کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. کیونکہ اس رات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے تھے, تو اس رات میں قبرستان میں جانا یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے. تو اس طرح پوری رات آپ کو گزارنی ہے, اور اس کے بعد میں بھی اگر وقت بچ جائے, رات ختم نہ ہو, تو پھر کثرت سے آپ حضرات یہ وظیفہ پڑھیں, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. فرمایا گیا جو اس کو زیادہ پڑھتا ہے وہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے, اور بڑا باثر وظیفہ ہے. بعض علماء نے فرمایا یہ اسم اعظم ہے, تو کثرت سے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا وظیفہ کریں. سونے کے لیے بہت ساری راتیں ہیں, زندگی بھر بندہ راتوں میں سوتا رہتا ہے. یہ راتیں نیکوں کے لیے نہیں ہیں, ہم گنہگاروں کے لیے آتی ہے. نیک تو روزانہ ہی جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ راتیں ہم گنہگاروں کو دیتا ہے. اے رات میں سونے والوں, آؤ اس رات میں میری بارگاہ میں آ کر کے میری رحمتوں سے تم بھی مالا مال ہو جاؤ. اور اس رات کی پھر کیا برکتیں ہیں وہ تو آپ حضرات نے بارہا سنا. حضرات مکرم یہ مختصر سی ترتیب اور شیڈول میں نے بتایا ہے. اگر اس طریقے سے آپ حضرات شب برات کو گزاریں گے, میں کہتا ہوں فجر کا وقت ہو جائے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پھر جب فجر کا وقت ہونے والا ہو, سحری کریں, اور سحری کر کے 15 شعبان کا یعنی بدھ کے دن کا بھی روزہ رکھیں. حدیث پاک میں آیا جو بندہ 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر یہ کرم کرتا ہے کہ جہنم کی آگ اس کو کبھی بھی نہیں چھوئے گی, وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا. اور ایک ضروری عمل جن کو اللہ نے پیسہ دیا ان کے لیے یہ ہے, اس رات میں جتنا ہو سکے صدقہ کریں, کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے, پریشانیوں کو دور کرتا ہے. اور جو بندہ صدقہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرماتا ہے. صدقہ کریں, یعنی چاہیں تو آپ غریب و فقیروں کے اندر دیں, اپنے رشتہ داروں میں جو پریشان حال ہیں ان کی مدد کریں, یا جن کی بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اس رات میں کثرت سے آپ حضرات مدد کریں. انشاءاللہ جاگنے سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ مختصر سے وقت میں نے تھوڑا سا شیڈول بتایا, انشاءاللہ باقی باتیں اس مقدس رات کے اندر ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والی رات کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے.